سینٹر فار فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی ایک عالمی ادارہ ہے، اس کی ایک نئی تازہ رپورٹ آئی ہے جس کا عنوان ہے پروفٹ اینڈ جینوسائیڈ انڈین انویسٹمنٹ ان اسرائیل۔ اس رپورٹ میں بتلایا گیا ہے کہ بھارت کی کئی کارپوریٹ گھرانے اور بھارت کے کئی سرکاری ادارے اسرائیل کے ساتھ دفاعی اور ان چیزوں میں معاہدہ کر رہی ہے جس کے بدولت اسرائیل غزہ میں نسل کشی کر رہی ہے۔ اس ادارے نے بھارت کی سرمایہ کاری پر تفصیلی رپورٹ دیتے ہوئے کئی سوالات کھڑے کیے ہیں، اور اہم سوال جو کھڑا کیا ہے وہ یہ کہ ایسے وقت میں جب پوری دنیا میں غزہ کی نسل کشی کو لے کر باتیں کی جا رہی ہے، کئی یورپی ممالک نے اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعلقات کو توڑنے پر زور دیا ہے، ایسے وقت میں جب بھارت جس کا ایک تاریخی کردار رہا ہے، بھارت اپنے قیام سے پہلے 1947 سے لے کر اب تک بھارت آزاد فلسطینی ریاست کا سب سے بڑا سپورٹر رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کولونیلزم کے خلاف بھی بھارت ہمیشہ سے رہا ہے۔ تو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا ملک جس کا کردار تاریخی رہا ہے، جو کبھی بھی کولونیلزم کا سپورٹ نہیں کیا اور نہ کبھی فلسطین میں اسرائیل کی انویٹر کو قبول کیا، بلکہ ہمیشہ آزاد فلسطین کا حامی رہا ہے۔ تو ایسے ملک کا اسرائیل کے ساتھ ایسے وقت میں معاہدہ کرنا، ایسے وقت میں اسرائیلی کمپنیوں کے ساتھ اشتراک عمل کرنا افسوسناک ہے، اور اس لیے بھی افسوسناک ہے کہ اسرائیل ان معاہدوں کے ذریعے، ان منافع کے ذریعے کھلے عام بے دریغ غزہ میں انسانیت کا قتل کر رہا ہے۔ اب تک 70,000 کے قریب لوگوں کی موت ہو چکی ہے، جس میں 25 سے لے کر 30,000 کے افراد بچے شامل ہیں، ہزاروں خواتین شامل ہیں، سینکڑوں بے گناہ شامل ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آج ہم اس رپورٹ پر تفصیلی بات کر رہے ہیں۔ آپ تفصیلی رپورٹ جاننے سے قبل ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ آئیے اس رپورٹ کے اہم نقطے پر ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارتی کمپنی اسرائیل کی ڈیفنس پیداوار میں، سرویلنس ٹیکنالوجی میں، زرعی منصوبوں میں اور بنیادی ڈھانچوں یعنی تعمیراتی کمپنیوں کے ساتھ وابستہ ہے، اور یہ وہی چیز ہے جو ڈیفنس کے ذریعے اسرائیل بے دریغ غزہ میں یہ بم دھماکے کر رہا ہے، میزائل داغ رہا ہے، جس سے لوگوں کی جان جا رہی ہے۔ سرویلنس ٹیکنالوجی جس کے ذریعے سے غزہ کے لوگوں کو، جو مغربی کنارہ کے لوگوں کی پرماننٹلی مستقل بنیاد پر نگرانی کی جا رہی ہے۔ زرعی منصوبے اور بنیادی ڈھانچہ کی مدد سے اسرائیل لگاتار فلسطینی علاقے، مغربی کنارہ، شام، اردن کے علاقے کو قبضہ کر رہا ہے، اور اس قبضے میں بھارت کی کئی کمپنیاں ساتھ دے رہی ہیں۔ اس مہینے ہی کئی عالمی اداروں نے، بالخصوص عالمی عدالت نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اس وقت غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں اسرائیل انسانی نسل کشی کا مجرم ہے۔ اسرائیل انسانیت پر مبنی جرائم کر رہا ہے، اس کے باوجود یہ تعاون ہو رہا ہے، تو ظاہر بات ہے اس پہ سوالات کھڑے ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ انصاف نیوز آن لائن میں ہی ہم نے ایک مہینے قبل ایک رپورٹ فرانسس البانیہ، جو اقوام متحدہ کی جو خصوصی نمائندہ ہے، ان کی ایک رپورٹ ہم نے جاری کی تھی اور بتلایا تھا۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ اور دنیا کی کئی بڑی بڑی کمپنیاں غزہ میں نسل کشی میں شامل ہیں۔ جن کمپنیوں کے نام آئے تھے اس میں مائکروسافٹ اور کئی ساری کمپنیوں کے نام آئے تھے کہ یہ بڑی بڑی کمپنیاں اسرائیل کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور اسرائیل کی نسل کشی میں شامل ہیں۔ اب بھارت کی کمپنیوں پہ سوالات کھڑے کیے جا رہے ہیں۔ CFF سینٹر فار فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نئی دہلی حکومت ہند، سینٹرل گورنمنٹ آف انڈیا اور تل ابیب اسرائیلی گورنمنٹ کے درمیان دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری میں حالیہ برسوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس مہینے مطلب ستمبر کے آغاز میں یا اگست کے اواخر میں اسی مہینے اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک سرمایہ کاری کا معاہدہ ہوا ہے۔ CFF کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ غزہ میں شہریوں کی ہلاکت اور تباہی کی شدت
پہ جو عالمی تنقید بڑھ رہی ہے اس میں بھارت کے کردار پر بات کی جائے۔ سی ایف ایف کی رپورٹ کے مطابق، سینٹر فار فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی کی رپورٹ کے مطابق 2016 سے لے کر 2021 تک بھارت نے جو اسرائیل سے جو اسلحہ خریدا ہے، تو جتنا ان سالوں میں جو بھارت نے جتنے بھی اسلحہ خریدے ہیں اس کا 40% اسلحہ اسرائیل سے خریدا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ اس وقت بھارت اسرائیل کا سب سے بڑا ہتھیار خریدنے والا گراہک بنا ہوا ہے۔ جن کمپنیوں کا سب سے اہم کردار ہے اس میں اڈانی ایلیٹ ایڈوانس سسٹم انڈیا لمیٹڈ کا نام نمایاں ہے۔ یہ حیدرآباد میں کمپنی ہے جو ہرمس نام کی جو اسرائیلی کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے۔ یہ کمپنی ڈرون تیار کرتی ہے اور یہ وہی ڈرون ہے جس کے ذریعے سے اسرائیل پوری غزہ میں تباہی مچا رہا ہے، ایران میں تباہی مچا رہا ہے، شام میں تباہی مچا رہا ہے۔ ابھی ہم نے دیکھا کہ گلوبل سمٹ فلوٹیلا کا جو قافلہ غزہ جا رہا ہے اس پہ بار بار جو ڈرون استعمال ہو رہے ہیں وہ سارے ڈرون ان کمپنیوں اڈانی اور جوہمس کی تعاون سے بن رہے ہیں۔ اسی طرح سے اڈانی پورٹس جو ہے، جو حیفا میں اڈانی کا پورٹس، جو آپ کو یاد ہوگا کہ 6-7 سال قبل جو وزیر اعظم مودی نے پہلا جب اسرائیل کا دورہ کیا تھا، اس دورے میں وزیر اعظم کے دورے کے اڈانی اور اسرائیل کا معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں حیفا پورٹس کا معاہدہ ہوا تھا۔ حیفا پورٹس کو ترقی دینے میں اڈانی کام کر رہے ہیں۔ اس میں $1.18 بلین اڈانی وہاں پہ سرمایہ کاری کر رہے ہیں، اور یہ وہی پورٹس ہے جہاں پر سب سے بڑا اسرائیل کا بندرگاہ ہے، اور اس بندرگاہ سے ہی طیارے اڑ کر غزہ میں بمباری کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ رپورٹ میں بھارت کی جو ٹیکنالوجی کمپنی ہے، ٹاٹا کنسلٹی سروسز، انفوسس، ریلائنس جیو کے کردار پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ کہا گیا یہ کمپنیاں جو ہیں ٹاٹا کنسلٹی، انفوسس، جیو، ریلائنس جیو، یہ کمپنی اسرائیل کی ڈیجیٹل جو ڈھانچہ ہے اس میں سب سے اہم کردار ادا کر رہی ہے، اور اسی طرح سے ایمیزون اور مائکروسافٹ کے ساتھ مل کر کلاؤڈ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ یہ صرف عام بزنس نہیں ہے، کہ ایسا نہیں کہ کسی کمپیوٹر فراہم کر رہے ہیں اور آپ خرید رہے ہیں، یہ عام بزنس نہیں ہے، بلکہ یہ ان کمپنیوں کی مدد سے اسرائیل غزہ کے شہریوں، فلسطین کے شہریوں کی نگرانی، ان پہ ظلم اور بے گھر کرنے میں، لوگوں کے مکانات چھیننے میں بھی یہ اہم کام کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو بھارت کی جو ایگریکلچر کمپنیاں ہیں، زرعی کمپنی جو ایگریکلچر کمپنی ہے، اس کے بارے میں بھی اس رپورٹ میں بات چیت کی گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو بھارت کی جو ایگریکلچر کمپنی، جس میں جین ایریگیشن کی ایک کمپنی ہے، نامی کمپنی ہے، وہ بھارت میں جو بھارت کی کمپنی جو اسرائیل نے ان علاقوں کو قبضہ کر کے، جب اسرائیل جن علاقوں کو قبضہ کرتا ہے ان علاقوں کو آباد کرنے کے لائق بنانے میں بھارت کی اس کمپنی کا اہم کردار ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو کمپنی ہے ڈان جین کمپنی، جو بھارت کی جین ایریگیشن جو کمپنی ہے، وہ اسرائیل کی ایک واٹر کمپنی کے ساتھ کام کرتی ہے، اور یہ جو واٹر کمپنی ہے ڈرپ ایریگیشن واٹر سسٹم جو کمپنی ہے، یہ جو کمپنی وہی اسرائیل کی میزانین انویسٹر لمیٹڈ جو کمپنی ہے اور بھارت کی جو جین کمپنی ہے، یہ دونوں کمپنی مل کر اس کا جو کردار ہے وہ کردار یہ ہے کہ غزہ میں جو پانی کی سپلائی روک دیا گیا ہے اس میں یہ کمپنی کا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور اب تک اس کے علاوہ جو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2023 سے لے کر اب تک بھارت نے 42,000 لیبر فورس اسرائیل کو فراہم کیے ہیں۔ یہ وہی لیبر فورس ہے جو مغربی کنارہ، گولان کی پہاڑی جن کو اسرائیل قبضہ کر رہا ہے، ان علاقوں میں تعمیراتی کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ مطلب بھارت کے لیبر فورس بھی ان کمپنیوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس رپورٹ میں مطلب ایک طرف بھارت کی ڈیفنس، بھارت کی کئی کمپنی جس میں اڈانی کا نام بہت بڑا ہے، اڈانی ڈیفنس کے ذریعے مدد کر رہا ہے، ٹاٹا کنسلٹی، انفوسس، ریلائنس جیو جیسی کمپنی جو ہے ٹیکنالوجی کی مدد سے اسرائیل کی مدد کر رہا ہے، زرعی کمپنی بھی کام کر رہی ہے، اور کچھ کمپنی ایسی ہیں جو بنیادی ڈھانچہ، جو آپ کا بنیادی ڈھانچہ جس میں بلڈنگ، تعمیرات وغیرہ اس میں کام کر رہی ہے۔ اب رپورٹ کے جو مصنفہ ہیں، اس رپورٹ کے جو آتھر ہیں، حاجرہ پوتھ، اس نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ بھارت کا جو کردار ہے وہ تاریخی کردار رہا ہے۔ بھارت ہمیشہ کولونیلزم کے خلاف،
استعماریت کے خلاف، جارحیت کے خلاف ہمیشہ رہا ہے، کیونکہ خود بھارت کولونیلزم کا شکار ہوا، بھارت پر استعماری قوتوں نے قبضہ کیا، 100 سال تک بھارت غلام ملک رہا ہے، اور کافی جد و جہد کے بعد بھارت نے آزادی حاصل کی ہے، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد بھارت ہمیشہ اسی وجہ سے بھارت فلسطینی ریاست کا سب سے بڑا سپورٹر رہا ہے۔ اب آگے لکھتی ہیں ہاجرہ پوت کہ بھارت کا یہ تاریخی اقدار ایک طرف، دوسری طرف حالیہ دنوں میں بھارت نے جس طریقے سے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کیے ہیں، سروے کیے ہیں، وہ دو الگ الگ تصویریں ہیں، متضاد ہیں، انٹرڈکٹری ہے۔ ایک طرف بھارت کا اقتدار کچھ اور ہے، کام کچھ اور ہے۔ سینٹر فور فائنانس اکاؤنٹیبلٹی جو ڈائریکٹر ہیں جوا ایتھیلی، اس نے اپنے رپورٹ میں کہا ہے کہ جو اس وقت غزہ میں جو تباہی ہو رہی ہے، ان تباہیوں میں بھارت کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور یہ کہا ہے کہ بھارت اگر چاہتا ہے کہ وہ اپنا عالمی کردار ادا کرے تو بھارت کو اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ ہر قسم کا معاہدہ توڑ دینا چاہیے جب تک اسرائیل غزہ میں نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، لوگوں کو مار رہا ہے، لوگوں کو ہلاک کر رہا ہے، اس وقت تک بھارت کو اپنے تمام معاہدے معطل ختم نہیں وقتی طور پہ روک دینا چاہیے، اور یہ کرتے وقت بھارت کا کردار اہم ہو جائے گا۔ اور رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بھارت کا اس وقت جو ہے افریقہ کے ملکوں کی طرف بہت زیادہ رخ ہے، اور اس وقت افریقی جو ممالک ہیں اسرائیل کے خلاف ہیں، جنوبی افریقہ کو دیکھیں، ساؤتھ افریقہ کو دیکھیے، اس نے باضابطہ عالمی عدالت میں جا کے اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلایا اور اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتکب کہا۔ آپ کمبوڈیا کو دیکھیے، آج کمبوڈیا کے وزیر اعظم کی ایک ویڈیو آئی ہے، جو کل سے ویڈیو آئی ہے، جس میں وہ اقوام متحدہ میں تقریر کرتے ہوئے ٹرمپ کی سخت تنقید کیا ہے، اور ٹرمپ کے خلاف نسلی جرائم کا ارتکاب کرنے کا مقدمہ چلانے کی اپیل کی۔ تو ایک طرف دنیا کی 144 ممالک اسرائیل کے خلاف کھڑی ہو رہی ہے، تو ایسے وقت میں اگر بھارت اسرائیل کے ساتھ ڈیفینس، ایگریکلچر، ٹیکنالوجی اور ڈیولپ کے کام میں، انفراسٹرکچر میں کام ساتھ میں تعاون کرتی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ بھارت کے اس کردار پر سوال اٹھے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کانگریس کی صدر سونیا گاندھی، کانگریس کی سابق صدر سونیا گاندھی نے ایک بار پھر مرکزی حکومت پر تنقید کی ہے کہ غزہ میں جاری نسل کشی پر اسرائیل کے خلاف بھارت اپنا کردار ادا کرنے میں ناکام رہا ہے۔ اور سونیا گاندھی اس سے پہلے بھی، سونیا گاندھی نے بھی، پرینکا گاندھی نے بھی کردار ادا کیا ہے، اور آپ دیکھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کانگریس کا جو کردار ہے وہ بھی شرمناک ہے۔ اس وقت کرناٹک کی راجدھانی بنگلور میں ایک بہت بڑی اسرائیل کی کمپنی ہے جو کام کر رہی ہے، واٹر پروجیکٹ پر اسرائیل کی کمپنی کام کر رہی ہے بنگلور میں، اور کرناٹک میں آپ جانتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت ہے۔ ہم نے انصاف نیوز میں ایک رپورٹ بھی لگائی تھی، جس رپورٹ میں بتایا تھا کہ جب وہاں پہ اسرائیل کا ایک بزنس سمیلن ہوا تھا بنگلور میں، تو وہاں میں صدرامیہ اور جو وہاں کے جو ڈپٹی سی ایم ہیں وہ شریک ہوئے تھے، اور بڑے دھوم دھام سے شریک ہوئے تھے۔ تو اگر سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی واقعتاً اسرائیل کے اس جنگی جرائم کے خلاف ہیں، تو انہیں اپنی ریاستی حکومتوں کو بھی لگام کسنے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے انصاف نیوز آن لائن، بہت بہت شکریہ۔